إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، سب قسم کی تعریفوں کا اکیلا مستحق اللہ رب العزت ہے جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم لوگ اذان کے تعلق سے 2 جمعے تقریباً قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ آج بھی اسی کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ اذان کے کلمات سننے کے ساتھ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کو بھگانے کے لیے یہ کلمات کو انسان اگر پڑھے تو شیطان یہ اذان کے کلمات سن کر کے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو جو شیطان نماز کے اندر خلل ڈالنے کے لیے پہلے سے آ چکا ہوتا ہے، اقامت کے الفاظ سننے کے بعد اس کے لیے ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ بھی بلند آواز کے ساتھ کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، یعنی زور سے پاتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ کتنے قیمتی کلمات ہیں جس میں اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے، اور اس کے تعلق سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جب اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تو ان سے کہا تھا ان اول ما تدعوہم الی الاسلام، بے شک سب سے پہلے
جو تو اس کے سامنے رکھے گا، ان لوگوں کے سامنے رکھے گا، اسلام کو رکھے گا۔ حدیث جبریل میں بھی اسلام کی تعریف یہی آئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہی اسلام ہے۔ ہمارے جنازوں پر جو نماز سکھائی گئی ہے، اس نماز کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہم میں مسلمانوں کے اندر جس کو بھی تو زندگی دے، جتنی بھی زندگی دے، اس زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسلام پر قائم رہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس پر باقی رہے، اس کا اقرار کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور جب اسے موت آئے تو اسے ایمان پر موت دے دے۔ ایمان کیا ہے؟ ان 6 چیزوں کا نام ہے جن کو انسان اپنے ذہن اور دل و دماغ کے اندر پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی توحید ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے رسولوں پر یقین رکھتے ہوئے، اس کی کتابوں پر یقین رکھتے ہوئے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے، انسان کی تقدیر کے خیر اور شر کے ہوتے ہوئے آخرت کے اٹھائے جانے پر ایمان رکھنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اس پر موت دینا، اس میں سے کسی کا منکر نہیں رہنا، مرنے والا، اور زندگی گزارے اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا آخر تک اقرار کرے۔ اب اذان کے کلمات میں یہ 2 کلمہ ہیں، اور اس کو ہم لوگ کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سننے والو، خاموش مت بیٹھو، خاموش رہنا ہے تو اذان کا جواب دو۔ قولوا مثل ما یقول المؤذن للصلاۃ، تم کہو وہی کلمات جو مؤذن نماز کے لیے کہتا ہے، اس کے ساتھ تم بھی کہتے رہو۔ یہ بتانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس توحید کے بعد، اس اقرار کے بعد جو دعا کلمات سکھائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذان کے اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو یہ بھی گارنٹی دے دی کہ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ یہ کیا انعام ہے! انعام میں بھی ایسا انعام ہے جبکہ ساری کائنات کے لوگ اس سفارش کے محتاج ہوں گے۔ اٹھا کر کے حدیثوں میں دیکھو، بابا آدم کے پاس جائیں گے، ان کو سفارش کا حق نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو سفارش کا حق نہیں، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے پاس سفارش کا حق نہیں، ہر پیغمبر کے پاس کسی قسم کی سفارش کا حق نہیں ہے۔ سب ہی نشاندہی کریں گے کہ اگر آج کسی کو کسی کی سفارش کام آ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے۔ کس کے بدلے میں؟ ان کلمات کے کہنے کے بدلے میں، ان پر یقین رکھنے کے بدلے میں، اور جو دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا پڑھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری سفارش کا مستحق ہوگا۔ اس حدیث کے الفاظ کے اندر ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، مؤذن جس طریقے سے کہتا ہے ویسے تم کہو۔ کیا کہنا چاہیے؟
وہ اللہ اکبر اللہ کی تکبیر بیان کرتا ہے تو تم بھی آہستہ کہو، تم بھی کہو، اللہ کی بڑائی کرو۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو تم بھی کہو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، وحدانیت کا اقرار کرو۔ اور اگر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو تم بھی کہو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دو۔ ایک تو توحید کی گواہی، دوسرا رسالت کی گواہی۔ اس کے بعد حی علی الصلاح، اس کے اندر جو کلمات سکھائے گئے ہیں تم بھی حی علی الصلاح کہو۔ کیا معنی؟ نماز کی طرف آؤ، دائیں طرف اور بائیں طرف حی علی الفلاح۔ یہ داہنے اور بائیں طرف جو گردن کو موڑتے ہیں یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی گردن کو دائیں اور بائیں طرف نہ گھمائے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ اذان دینا نہیں آتا۔ اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے تو اسے آپ منع نہیں کر سکتے۔ اگر عمل نہیں کر سکتا تو اسے آپ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ مستحب ہے۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جیسے اللہ اکبر سے نماز اذان شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پر اسے ختم کیا گیا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوى الحی علتین، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، جائز ہے۔ اب صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم تم بھی کہو، یا نہیں تو تم صدقتہ کہو، تمہارا اختیار ہے۔ جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے کہو، یا نہیں تو صدقتہ کر کے تصدیق کرو۔ کیا نیند سے بہتر نماز نہیں ہے؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کیوں نہیں، بالکل نیند سے بہتر نماز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اذانوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور توحید کو بلند کرنے کے لیے اذان سحری کے لیے بھی مشروع کر دیا، تہجد کی نماز کے لیے۔ اب اذان میں فرق کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مؤذنوں کا انتخاب کیا۔ ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز بہت بلند تھی، اور اس کے بعد عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کی آواز ان سے کم بلند تھی۔ یہ دونوں کو مقرر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، اذا اذن بلال فکلوا واشربوا، جب اذان بلال دیں تو تم کھاؤ پیو۔ کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے، بسم اللہ بول کر کے تم کھا لو۔ اور یہ کھانا کب تک ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، حتی ینادی ابن مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں۔ تو بس یوں سمجھو 10-15 منٹ کا وقت چھوڑ کر کے، 1 گھنٹہ چھوڑ کر کے عبداللہ ابن مکتوم کی اذان سنتے صحابہ کرام، فوراً کھانا پینا سب بند کر دیتے۔ جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے وہ تہجد کی نماز ختم کر دیتا اور اسے فجر کی اذان سمجھ کر کے سحری کو بند کر دیتا اور فجر کی نماز کے لیے مسجد کو آتا۔ اگر ہم کسی مسلمان کو بلائیں تو یہ توحید کے کلمات کہہ کر کے بلائیں گے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے حدیث کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ
ان کلمات کو کہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. میں نے اس حدیث کا کھوج کیا. اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے نفس کی بھی پاکی ہے، ہمارے روح کی بھی پاکی ہے، اور ہماری جسم کی بھی پاکی ہے. مشرک کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے حکم کے مطابق نجس ہے. انما المشرکون نجس، مشرک سب کے سب نجس ہیں. آج مشرکین سے کتنا پیار ہے مسلمانوں کو، اور شرکیہ عہدوں سے کتنا پیار ہے، اور شرک مفت میں کرتا ہے اور جہنم کو جانے کی تیاری کر رہا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک نجس ہیں. کیا مطلب؟ گندے ہیں، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی. اس کی دلیل ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور ان کے باپ ابو سفیان جب مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے. تو داخل ہونے کے بعد بیٹی کے گھر میں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہے، تو بیٹی نے کہا ابا جان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر مت بیٹھو، اس لیے کہ آپ نجس ہیں، نجس ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن لیا. سن کر کے فرمایا وہ تمہارے باپ ہیں، لحاظ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سسرے کا کر رہے ہیں، مگر بیٹی مسلمان ہونے کی وجہ سے اتنی غیرت اس کے اندر آئی کہ میرا باپ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نجس کہتا ہے، اور یہ کیسے اللہ کے رسول کے بستر پر بیٹھ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا حسن سلوک اس کے ساتھ کرنے کا حکم دیا. وہ تیرا باپ ہے، باپ کی حیثیت سے ذرا احترام کر لے. اگر رشتہ اسلام کے اندر اسلام کو کاٹنے والا ہو تو کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا. اب وہاں بات کرنے کے لیے آیا تھا تو بیٹی نے یہ سلوک کر کے باپ کو بتا دیا کہ میں تمہاری بھی پرواہ نہیں کرتی، اس لیے کہ آپ مشرک ہیں، آپ کا جسم بھی گندا ہے، آپ کی روح بھی گندا ہے. یہ دونوں کو پاک کرنا ہے تو دو کلمات کا آپ کو اقرار کرنا پڑے گا. وہ دو کلمات کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جس کسی نے بھی اسلام کو قبول کیا سب سے پہلے غسل کیا. وہ جسم جو کفر کی حالت میں تھا اسے جسمانی طور پر بھی پاک کیا جاتا تھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اسے مسلمان سمجھا جاتا تھا. ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بھی یہی کہا تھا، چچا جان ایک مرتبہ کلمے کا اقرار کر لو، میں اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا، میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اے اللہ تو ان کی مغفرت کر دے. مگر انہوں نے پڑھا نہیں، اسی پر ان کا خاتمہ ہو گیا اور وہ جہنم میں چلے گئے. اس سے بڑا افسوس ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کلمہ انسان کی زندگی کے اندر انقلاب لاتا ہے، اور ایسا انقلاب لاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صدق دل کے ساتھ، دل و دماغ کی یقین کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو گے، ساری دنیا کو تم فتح کرو گے. آج ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں حقیقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ موجود نہیں ہے، بس ظاہری طور پر پڑھتا ہے مگر باطنی طور پر اسے مکمل یقین ہے یا نہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ
تملک العرب والعجم، آئے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو اور اس کے ذریعے ساری دنیا کو فتح کر لو۔ اس پر سارے مسلمان اگر جمع ہو جائیں گے تو سارے کافر ان مسلمانوں کو زیر کرنے میں ناکام ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے سارے عالم پر ان کی فتح یقینی کر دے گا۔ مگر سوچ کر کے دیکھو، کیا ہمارا کھوکھلا لا الہ الا اللہ ہم کو کام آئے گا، یا صرف طوطے کی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اللہ تعالی ہم کو ساتھ دے گا؟ ایسا کسی صحابی نے نہیں پڑھا تھا۔ کسی صحابی نے اس نظریے سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا، بلکہ اس نظریے کے ساتھ پڑھا تھا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، یا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سب معبودان باطل کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم لوگ ان سب کو طلاق دے کر کے ہم معبود برحق کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ اقرار کر کے دل و جان کے ساتھ صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو ان کے پیروں تلے کر دیا۔ آج یہ ہندو راشٹر بنانے کے لیے نیچے سر اوپر ٹانگیاں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو جہاں جہاں اسلام آیا تھا وہاں کے داعی کیا کام کیا؟ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو پھیلایا۔ سعودی عرب کے اندر کوئی ہندو نہیں ہے، امارات کے اندر کوئی ہندو نہیں ہے، اب بن رہے ہیں یہ لوگ ہندو، لیکن ساری کی ساری آبادی مسلمانوں کی آبادی ہو گئی۔ یہ تھا کلمہ لا الہ الا اللہ کا اثر۔ آج ان کا اثر یہ مسلمان قبول کر کے مندروں کو بنا رہے ہیں اور ان کے پیچھے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر توکل یقین کم ہو گیا ہے۔ جتنے بھی عرب علاقے ہیں، ترکستان ہے، افغانستان ہے، اس طریقے کے جتنے ممالک ہیں، ساروں میں جو مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، وہاں کیا کام کیا اسلام نے؟ بس لا الہ الا اللہ کو پھیلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم کا مالک بنا دیا۔ ہندوستان کے اندر کوشش مسلمانوں نے ہی کی، اگر کرتے ہوتے تو یہ ہندوستان کے اندر ایک ہندو بھی نہیں رہتا، سارے کے سارے کلمہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے نیچے آ جاتے۔ یہ ہزاروں جھنڈے، ہزاروں معبود، ہزاروں باطلان معبود کے پیچھے کوئی آدمی نہیں جاتا تھا کہ یہاں کے بادشاہوں نے 800 سال تک حکومت کیا۔ آج مودی 8 سالوں کے اندر بدنام ہو گیا، مگر مسلمان 800 سال تک حکومت کیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں پھیلایا۔ اگر پھیلا دیے ہوتے تو آج ہندوستان بھی مسلم راشٹر بن کر کے رہتا، اور ساری دنیا کے نقشے پر اسے مسلمانوں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور یہ کام ہندوستان کے راجاؤں نے، بادشاہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے عیاشی کے لیے، سوائے عیاشی کے اور کچھ نہیں کیا۔ اگر کرتے ہوتے تو آج ہندوستان میں اسلام کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا اس علاقے کے جتنے حکمران تھے، جہاد کرنے کے بعد وہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ کو پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد کسی کے پاس باطل معبود کی عبادت نہیں تھی جو آج وہ دنیا کے لوگ کر رہے ہیں۔ دبئی کے اندر مندر بن گیا، ابو دبئی کے اندر بن گیا، اور سعودیہ کے اندر بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مندر بنایا جا رہا ہے۔ اللہ بہتر جانے، سعودی کا حکمران تو اتنا بڑا بدماش نکل گیا، شراب کو بھی حلال کر دیا اور ساری حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان لکل ملک حما وحم اللہ محارمہ،
سنو جی، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی جا نہیں سکتا، بغیر اجازت کے جا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں اللہ کی چراگاہ ہے، اس میں کوئی انٹری نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ بدماش انٹری ہو گیا اور دھڑلے سے اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ستیاناش کر دے۔ ایسے علاقوں کے اندر جہاں ہمارے صحابہ کرام، ہمارے رسول، سب لوگوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کو پھیلایا اور خالص اسلام کو اب تک باقی رکھا تھا، اس کے اندر آ کر کے رخنا ڈال دیا اور یہودیت کو پھیلا دیا۔ یہودیت کا دلدادہ ہے، یہودیت کے ساتھ ساز باز کرتا ہے اور اس کا العوبہ، کھلونا بن کر کے عربوں کو اس کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دن دیکھنے سے پہلے اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دے اور اسے برباد کر دے۔ تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا تو اقرار کیا، مگر اس کے تمام لوازمات پر عمل کرنے کے بجائے اپنی بات کو اور اپنے کہنے کو دخل دے کر کے اسلام کی صورت کو بگاڑ دیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پرانے فتوے اب چل نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وحید الدین خان کا چیلا معلوم ہوتا ہے، وحید الدین خان کا چیلا معلوم ہوتا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مکمل نہیں سمجھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں کے اندر اس دین کے مکمل ہونے کا ذکر فرما دیا ہے۔ وہ استدلال کیا کرتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسن کاملہ نہیں ہے، اسوہ کاملہ نہیں ہے، حسنہ ہے، یہ کہہ کر کے اس آیت سے استدلال کر کے آج بڑی نسل کو برباد کر کے چلا گیا۔ ارے اس کے علاوہ کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مکمل بتانے کے لیے بہت سی آیتوں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام، میں نے میری نعمت اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ کیا مانا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کامل کو میں نے مکمل کیا ہے، اور نعمت ایسی ہے کہ وہ ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دیا، اس کے اندر کوئی چیز داخل بھی نہیں ہو سکتی، نکالی بھی نہیں جا سکتی۔ یہ ہے اتمام نعمت۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ، نور سے مراد اللہ کی شریعت۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مٹانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کو مکمل کر کے رہے گا۔ اب بتاؤ، یہ آیتوں کو چھوڑ کر کے ایسی آیت کو جو اس کے اندر زندگی بھر قیامت تک عمل کرنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ اگر تلاش کرنا چاہو تو نبی کے اندر تلاش کرو، اور یہ مکمل اس میں حسنہ بھی ہے اور مکمل دین بھی ہے۔ اس کے اندر تعویلات کر کے شیطانی خیالات کو مسلمان بچوں کے اندر پیدا کر کے وہ چلا گیا۔ اب اپنی جھڑتی تو دیتا ہوگا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اسوہ سمجھتے ہیں، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آخر میں آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کریں گے، یہ نہیں کہ اپنی عیسائیت کو پھیلائیں گے۔ یہ اس کا خیال ہے کہ عیسائیت ہی ہمارا آئیڈیل ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا۔ تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دور ایسا نازک دور ہے جس کو جیسے چاہے گھما لو، جھوٹ بول کر کے، تعویلات کر کے۔ اگر کسی کو صحیح علم نہیں ہوگا تو وہ ہندو بھی بن سکتا ہے، عیسائی بن سکتا ہے، یہودی بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بننے سے ہماری نسل کی حفاظت فرمائے اور ہماری نسل کو قرآن اور سنت سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم ورب حلیم.